Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your Islamiyat teacher Rukhsana Parveen. Hope you all are fine. Students, آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کی کتاب میں سے ایک سبق کی پڑھائی کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے. اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا عنوان ہے نزول وحی. اسٹوڈینٹس، آپ کو معلوم ہے کہ نزول وحی سے کیا مراد ہے؟ یقیناً آپ کے مائنڈ میں یہ کویسچن آ رہے ہوں گے کہ وحی سے کیا مراد ہے اور یہ غار ہرا ہم نے یہاں پہ کیوں ڈرا کی ہے. چلے میں آپ کے سامنے اس سبق کا تھوڑا سا تعارف بیان کرتی ہوں. وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے خاص بندوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ غار ہرا اس لیے یہاں پہ ڈرا کی گئی ہے کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار ہرا کے اندر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اسی غار کے اندر گزارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. مزید اس سبق کے اندر ہم اور جانیں گے کہ وحی کیسے نازل ہوئی اور اس میں کون سی آیات نازل ہوئیں. تو اسٹوڈنٹس، آپ بھی اپنی کاپی پر اس طرح سر ورک بنائیں گے. باب سوم، سیرت طیبہ، سبق 1 نزول وحی، صفحہ 26 تا 29 اور یہاں پہ غار ہرا کی شیپ جو ہے وہ ڈرا کریں گے اور اپنی کاپی پر یہ سر ورک بنائیں گے. اس سبق کو مزید آسان بنانے کے لیے ہم نے اس سبق میں سے کچھ مشکل الفاظ منتخب کیے ہیں جس کے معنی جاننے کے بعد آپ اس سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں گے اور حاشیہ لگائیں گے اور ہیڈنگ دیں گے عنوان الفاظ معنی. اب ہم اپنے الفاظ معنی پڑھتے ہیں اور آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے بھی. پہلا لفظ وحی، اس کا معنی ہے خدا کا حکم جو پیغمبروں پر اترتا ہے. دوسرا لفظ عالم، مطلب دنیا، جہان، کائنات. تیسرا لفظ کپکپی، اس کا مطلب ہے بے چینی، کانپنا، بے قراری. چوتھا لفظ زوجہ، معنی بیوی. پانچواں لفظ صلہ رحمی، معنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. چھٹا لفظ نابینا، وہ انسان جسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو اور جسے اندھا بھی کہتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس، اب اپنی کتاب اوپن کریں اور ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 26 اوپن کریں اور کتاب کے اوپر بھی اسی طرح تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں گے. سبق کا عنوان ہے نزول وحی. یہاں پہ بھی آپ کو غار ہرا کی پکچر نظر آ رہی ہے جس طرح ہم نے سر ورک میں بنائی تھی کیونکہ غار ہرا کا اس سبق کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے وحی کا مفہوم. وحی کا لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرماتا ہے. یہاں نزول وحی سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے. تو اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرماتے ہیں. اس میں سے جو خاص نکات تھے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، آپ بھی ان کو ہائی لائٹ کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے غار ہرا. نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے نزدیک غار ہرا میں تشریف لے جاتے. وہاں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. یہ غار مکہ مکرمہ سے قریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. تو اسٹوڈینٹس، جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر یہ غور و فکر کرتے کہ یہ دنیا بنانے کا کیا مقصد ہے اور اس دنیا کو بنانے والا کون ہے. اب ہم اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 اوپن کریں گے اور اس پر بھی ایسے ہی تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں گے. پہلی وحی.
رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی۔ تو اسٹوڈنٹ، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 برس۔ برس کا مطلب ہوتا ہے سال، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ وہ آیات یہ تھیں۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھنے سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، یعنی کہ پوری دنیا کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ وہ سورۃ العلق کی آیات تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس وحی کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ یعنی بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ آپ اب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ پہلی وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی، مطلب کہ آپ نے کانپنا شروع کر دیا اور آپ کو بے چینی اور بے قراری ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور اپنی زوجہ محترمہ یعنی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ پھر انہیں سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یعنی انہوں نے آپ کی ہمت بندھائی اور یہ الفاظ کہے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی مطلب کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں یعنی دوسروں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں یعنی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی اچھے طریقے سے خدمت کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کوئی بھی مصیبت میں ہو آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان پوائنٹس کو آپ ہائی لائٹ بھی کریں گے۔ اب ہم اپنی کتاب کا نیکسٹ پیج صفحہ نمبر 28 اوپن کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنی کتاب پر تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ جیسا کہ بچوں آپ نے اپنی جماعت سوم کی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں پہلی خاتون تھی جو کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئی تھیں۔ حضرت خدیجہ ساری بات سننے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی جو تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، یعنی انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے پورا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ پورا واقعہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے یہ الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو پہلے بھی نازل ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے۔ کاش میں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے نکال دے گی
تب تک زندہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے ہی لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو اسے اذیت دی گئی، یعنی اسے تکلیف دی گئی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گئے۔ تو اسٹوڈینٹس، اسی کے ساتھ ہی ہماری اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ اس سبق میں سے جو خاص نکات میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ آپ ہی اپنی کتاب پر ہائی لائٹ کریں گے اور انہیں اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔